وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ جانتے ہیں دنیا کا کوئی مسئلہ اٹھائیے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، ہر مسئلے میں اختلاف ہی اختلاف نظر آتا ہے۔ اگر کسی مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو وہ مسئلہ ہے موت۔ جو بھی آیا ہے ایک نہ ایک دن اسے جانا ہے، چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے چاہے وہ گدھا ہے چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ محتاج ہے چاہے عربی ہے چاہے اجمی ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی آیا ہے ایک نہ ایک دن اسے جانا ہے۔ اس بات پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شخص کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ اگر کسی ذات کو بقا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جسے باقی رکھنا ہے، باقی رہنا ہے۔ باقی جو بھی لوگ آئے ہیں، جو بھی چیزیں موجود ہیں، جو بھی انسان موجود ہیں، آئے اور ایک نہ ایک دن وہ چلے گئے۔ حتیٰ کہ اس زندگی نے آپ دیکھتے ہیں انبیاء کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ جب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا تھا، واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی۔ صحابہ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہیں اور اس خطبے میں انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء آئے اور ایک نہ ایک دن اپنی زندگی پوری کر کے چلے گئے۔ فرمایا اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ جائے یا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، تم پھر جاؤ گے۔ فرمایا جو شخص پھر جائے گا وہ اللہ رب العالمین کا نقصان نہیں بلکہ اپنا ذاتی ہی نقصان کرے گا۔ اور اس موقع پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے یہ فرمایا تھا، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ رہے، ان پر موت واقع ہو چکی۔ کہا جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے وہ رب زندہ اور جاوید ہے، اول سے آخر تک ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ والاول والآخر والظاہر والباطن کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی، یہ خطبہ سنا، تو پھر میرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میری ٹانگوں نے میرے جسم کا بوجھ برداشت کرنے سے انکار کر دیا، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پتہ چلا یہ زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، لیکن یاد رکھو جس کی زندگی اچھی
اس میں تقوی، اس میں توحید موجود ہو تو اللہ رب العالمین اسے موت بھی اچھی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آخری جو آیات ہیں ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، فرمایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہماری لرزشوں پر اور ہماری کمیوں اور کوتاہیوں پر قلم پھیر دے، وتوفنا مع الابرار، ہمیں موت اس حال میں دے کہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ البار عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک شخص کو ایک نیکی کی توفیق دے، ابھی وہ کر کے فارغ نہیں ہوا، دوسری نیکی میں لگ گیا، دوسری کر کے فارغ نہیں ہوا، تیسری میں لگ گیا، تیسری کر کے فارغ نہیں ہوا، چوتھی میں لگ گیا، آپ نے وضو کیا، نیکی آپ گھر سے چلے مسجد کے لیے، نیکی وضو کر کے آپ نے دعا پڑھی، نیکی آپ مسجد میں پہنچے، آپ نے دعا پڑھی، نیکی آپ نے نماز پڑھی، نیکی نماز کے بعد آپ نے دعا کی، استغفار کیا، نیکی ذکر کیا، نیکی راستے میں چلتے ہوئے آپ نے کسی کو سلام کیا، نیکی فرمایا پھر اسی حالت میں اللہ رب العالمین بندے کو اٹھا لیتا ہے۔ اگر اٹھا لیتا ہے اسی حالت میں تو اس بندے سے بہتر کسی کی موت نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من یرد اللہ بہ خیر یستعملہ، اگر اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کا کیا مطلب ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے، وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، پھر اسی حالت میں اللہ رب العالمین اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ آپ دیکھیے جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی زندگی میں تقوی اس کی موت بہتر۔ آپ سلف صالحین کو دیکھیں، وہ دعائیں کیا کرتے تھے اچھی موت کے لیے، اچھی زندگی کے لیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہادت کی موت چاہتا ہوں، اور چاہتا بھی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہوں جو دار الامن ہے، جہاں جنگ نہیں ہوتی، لیکن میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ کہیں پر بھی کسی کو شہادت کی موت عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عمر آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت مانگتے ہو، اللہ رب العالمین آپ کو مصلی رسول پر شہادت کی موت دینے پر قادر ہے، اور اللہ رب العالمین نے عطا کی، اور روز قیامت انشاءاللہ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ روز قیامت جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا جائے گا، یہ مصلی رسول پر ہوں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طبقات ابن سعد اٹھائیے، صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی، نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر لوگ آتے ہیں اس کے نیچے بیٹھتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو سرے سے جڑ سے ہی اکھاڑ کے پھینک دیا۔ کیا وجہ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ عقیدت میں آ کر لوگوں کا عقیدہ بگڑ جائے۔ عقیدت ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق، عقیدہ ایک انسان کا رب سے تعلق، جڑ سے اکھاڑ کر ہی پھینک دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کے ساتھ ان کا تعلق خراب ہو جائے۔ جب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں پھر اللہ رب العالمین ان کو موت بھی اچھی عطا کرتا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہیں، حجر اسود کے ارد گرد لوگوں کو جمع دیکھا، کوئی ہاتھ کا اشارہ کر کے چومتا ہے، کوئی چھڑی لگاتا ہے، کوئی ویسے ہاتھ لگا کے چومتا ہے۔ مخاطب ہوئے، کہنے لگے واللہ انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، میرا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، تجھے صرف اور صرف چومتا اس لیے ہوں کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔
جب لوگوں کو اس طرح عقیدت اور محبت کے اظہار میں دیکھا، عقیدت توحید کو بیان کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عقیدت میں آ کر لوگوں کا عقیدہ بگڑ جائے اور پھر اسے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے لگیں، اسے اچھائی اور برائی کا مالک سمجھنے لگیں۔ خطبہ دیا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ اگر زندگی اچھی تو یاد رکھو موت اچھی۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، اگر روز قیامت اللہ رب العالمین یہ حکم دے کہ ساری کائنات کو جنت میں بھیج دو، ایک شخص کو جہنم میں بھیج دو، میں خوف اتنا رکھتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم میں جانے والا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ ہو۔ کہا مجھے امید اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ساری کائنات کو جہنم میں پھینک دے، ایک شخص کو جنت میں بھیج دے، تو میں رب سے یہ امید لگائے بیٹھا ہوں ممکن ہے کہ وہ نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ ہو۔ یاد رکھو، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی۔ عقیدہ توحید پر جو چلا جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے وہ مقام دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے انڈونیشیا کے ایک عالم تقریر کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں، دوران تقریر ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جنہوں نے زندگیاں توحید پہ گزاری، تقوی پہ گزاری، اچھی گزاری، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاری، اللہ رب العالمین نے انہیں عزت بھی دی اور موت بھی اچھی دی۔ ہم بھی کوشش کریں کہ زندگی اچھی گزاریں، تقوی پر گزاریں، توحید پر گزاریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاریں، تو انشاءاللہ ہماری بھی زندگی اچھی ہوگی اور ساتھ ساتھ ہماری موت بھی اچھی ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر